اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 53 تا 57 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 58 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ اصحاب امانات اور حکام کو امانتیں دیانتداری کے ساتھ حقدار کو ادا کرنے اور فیصلوں میں انصاف کرنے کا حکم دیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرائض بھی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، ان کی ادا بھی اس حکم میں داخل ہے۔ فریقین میں سے اصلاح کسی کی رعایت نہ ہو۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ اپنے پاس آنے میں جیسے ایک موقع دے، دوسرے کو بھی دے۔ نشست دونوں کو ایک سی دے، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے، انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نوری ممبر عطا ہوں گے۔ شان نزول۔ بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ خادم کعبہ سے کعبہ معظمہ کی کلید لے لی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے وہ کلید انہیں واپس دی اور فرمایا کہ اب یہ کلید ہمیشہ تمہاری نسل میں رہے گی، اور اس پر عثمان بن طلحہ حجبی اسلام لائے۔ اگرچہ یہ واقعہ تھوڑے تغیرات کے ساتھ بہت سے محدثین نے ذکر کیا ہے، مگر احادیث پر نظر کرنے سے یہ قابل وثوق نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ ابن عبداللہ اور ابن مندہ اور ابن اسیر کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بن طلحہ 8 ہجری میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو چکے تھے، اور انہوں نے فتح مکہ کے روز کنجی خود اپنی خوشی سے پیش کی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے یہی مستفاد ہوتا ہے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔